السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم ألم يئدكم ربكم وعدا حسنا، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کی مدار شامل رسالت کے قربان، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں سے خواجہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوان آئی آواز خطوط سے کرنا مراد مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امتی حضور آقا رمضان مدینہ کے تاجدار مدنی ہوتی ہے خصوصات جناب رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ وسلم بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل رحمة ونقص بحاجة كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے ذکر خیر سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ تمہارے پیچھے تمہاری قوم گمراہ ہو گئی، اور جب موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر قوم کی طرف آئے تو آپ بڑے ہی غضب کے عالم میں تھے، بہت جلال کے عالم میں تھے۔ آپ نے آتے ہی جو 3 کام کیے، اس سے پہلے یہ کہ آپ کے ہاتھوں سے تورات شریف کی تختیاں دی گئی یا گرا دی گئی، دوسرا یہ کہ آپ نے اپنے بھائی حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کے بال پکڑ کر کھینچے اور کہا کہ کیا تم نے میرے پیچھے ایسی بری جانشینی کی۔ اس کے بعد قوم سے مخاطب ہو کر کے پھر آپ نے قوم کو وعید سنائی، لہذا جو گفتگو قوم سے ہوئی تو آپ نے فرمایا قوم سے: قال یا قوم الم یئدکم ربکم وعدا حسنا، آپ نے کہا کہ میری قوم، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب نے تم سے وعدہ حسنا نہیں فرمایا تھا؟ کیا تم سے ایک اچھا وعدہ نہ دیا گیا تھا؟ افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، کیا تم پر مدت اتنی لمبی گزری یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب کرے تو تم نے میرا وعدہ خلاف کیا؟ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اب قوم سے مخاطب ہو کر کے کہا، کہنے لگے کہ پہلے تو آپ نے ان لوگوں کو وعید سنا کہ جن لوگوں نے بت پرستی کی ہے، بچڑا پوجا ہے، ان پر تو خدا کا عذاب اترنا ہی، وہ لوگ تو عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی قوم سے 70 لوگ یا 40 لوگ جو ایک لوگوں کو چنا ان لوگوں کے کفارے کے توبہ کے۔ تو بہرحال حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے سے ایک شخص کو چنا تاکہ ان لوگوں کا کفارہ ادا ہو سکے۔ آپ نے قوم سے کہا کہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ حسنا نہیں کیا تھا؟ کہ میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم کو تورات شریف عطا کی جائے گی اور اس میں تمہارے لیے جو تو زندگی گزارنے کے رہنما اصول کو بھی دیے جائے، تمہیں اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، جس میں حرام حلال صحیح غلط ہر چیز کی وضاحت ہوگی، جس میں غیب کا علم ہوگا، جس میں روحانیات اور تصرفات اور شریعت طریقہ تمام چیزیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدے فرمائے تھے، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے ان وعدہ حسنا کو بھلا دیا؟
اللہ نے تم سے اتنے اچھے وعدے کیے، لیکن تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تمہارے سامنے جو ہے فرعون کو ڈبویا گیا، تمہیں فرعونیوں سے نجات دی گئی، تمہیں پار سمندر کے لگایا گیا، تمہیں سلامتی کے ساتھ جو ہے یہاں تک پہنچایا گیا، میں تمہارے درمیان بھی موجود ہوں، میں نے تم سے 40 دن کا کہہ کر کے گیا کہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ مجھ کو تورات عطا فرمائے گا، تو لہٰذا تم پر یہ مدت بھی اتنی طویل گزر گئی کہ 40 دن تم پر، یہ 30 دن تم پر اتنے لمبے گزر گئے کہ تم جو ہے تو بچے کو پوچھ بیٹھے، تم نے جو ہے تو میری بات کو یاد نہیں رکھا، اپنے رب کے باتوں کو تم نے بھلا دیا۔ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ خدا کا غضب تم پر اترے؟ کیا تم نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا؟ کیا تم یہ چاہتے تھے کہ اللہ کا غضب تم پر نازل ہو، یا پھر کسی کے بہکانے سے ورہلانے سے تم نے ایسا کیا کہ تم نے 40 دن کو 20 دن کیا اور یہ مدت تم پر اتنی طویل ہو گئی کہ تم سے صبر نہیں ہوا، تم سے انتظار نہیں ہو سکا کہ میں لوٹ کر آنے والا ہوں، میں تمہیں اللہ کی کتاب تمہارے درمیان لانے والا ہوں؟ تو لہٰذا آپ نے سے فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي کہ تم نے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی بھی مخالفت کی، لہٰذا اللہ نے جو وعدے کیے تم نے ان وعدوں کو بھی بھلا دیا، میں نے تم سے جو وعدے کیے ان وعدوں کی بھی تم نے کوئی پاسداری نہیں کی، لہٰذا وہ وعدے کیا تھے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے 13 وعدے فرمائے تھے، اور بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے 4 وعدے کیے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے 3 وعدے کیے۔ وہ سے رب تعالیٰ نے جو وعدے کیے کہ تم کو کتاب دی جائے گی، اس میں قانون دینی ہوگا، رحمت، برکت، فضیلت، عمل صالحہ کی توفیق، ہدایت کا نور، اور اگر تم سرکشی نہ کرو بلکہ توبہ و ایمان اور عبادت پر تعمیر قائم رہو، اسی پر مرو، تو انی لغفار، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے گا، بخشش کا وعدہ، جنت کی عطا اور جہنم سے بچانے کا وعدہ، دنیا میں مصر کی حکومت اور ہر جگہ فتح مسرت کا وعدہ، اور بذریعہ موسیٰ علیہ السلام کلام الہی سننے کا وعدہ، اور فرعونی محلات خزانے لینے کا وعدہ۔ اتنے وعدے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیے تھے، اور انہی باتوں کو حسناً فرمایا گیا، کیونکہ حسناً وعدہ کو درج کرنے والے کے اعتبار سے یقینی پکا اور سچا وعدہ، اور اللہ کا وعدہ یقین سچا ہے، اور لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آپ نے قوم سے 4 باتیں دی کہ میرے بعد ہر بات میرے نائب یعنی ہارون علیہ السلام کی ماننے کی اتباع کرنا، عبادت یعنی ذکر اذکار اور وظائف جاری رکھنا، دین پر ہر حالت میں قائم رہنا، بدتمیزی، سرکشی، شرک اور کفر نہ کرنا، اور بجز ہارون علیہ السلام کے کسی اور کی بات نہیں ماننا، اور قوم نے ان سب کو پورا کرنے کا وعدہ کیا، سب چکا دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جو 3 وعدے یہ دیے ہوئے کہ فرعون سے تم کو نجات ملے گی، وہ تو ہوا، دریا کی گندگی سے تم کو بچایا جائے گا، وہ بھی ہوا، اور یہ کہ میں 40 دن کے بعد لوٹ کر کے آؤں گا، جیسے کہ آپ لوٹ کر کے گیا، لیکن اتنی ہی مدت میں جو ہے تو یہ لوگ گمراہ ہوئے، یہ لوگ جو ہے تو بشر کو پوچھ رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ کیا رب کا وعدہ حسن وعدہ تم نے بھلا دیا، اور یوں کہ تم پر یہ مدت طویل گزر گئی کہ تم نے 40 دن کو جو 20 دن شمار کیا اپنی مرضی سے کیا یا کسی کے بہکانے سے کیا، اور میرے وعدوں کو بھی تم نے کیوں خلاف کیا؟ ان کا جواب جو قوم نے دیا وہ یہ قالوا ما أخلفنا موعدنا بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فكذبناها فكذلك فلق السامري۔ کہنے لگے کہ ہم نے ان باتوں کو اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے نہیں توڑا، بلکہ کچھ بوجھ ہم سے اٹھائے گئے اس قوم کے کہنے کے، تو ہم نے انہیں ڈال دیا، تو اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا۔ فخرج لهم عجلا جسدا مخوارا، تو پھر اس نے نکالا ایک بچہ بے جان دھڑ گائے کی طرح، فقال هذا، اور کہنے لگا الہکم، یہ تمہارا خدا ہے، تو الہ موسیٰ، اور موسیٰ کا بھی خدا ہے، فنسیا، اور موسیٰ اس کو بھول گئے۔ تو اب قوم نے جواب دیا، قوم نے کہا کہ ہم نے یہ جو کچھ کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جس وقت ہم لوگ مصر سے چلے تھے تو ہماری عورتوں نے فرعونی عورتوں سے زیورات ادھار لے لیے تھے کہ ہم کو جو ہے تو یہ زیور کو، کیونکہ ہم یوم زینہ میں جا رہے ہیں، ہماری خوشی کا دن ہے، عید
کا دن ہے یا شادی کا دن کہہ کر کے ہماری عورتوں نے فرعونی عورتوں سے جو زیور لے لیے تھے وہ زیور ہمارے پاس موجود تھے اور ہم نے بھی چلتے وقت فرعون سے جو ہے جو ہمارے آقا تھے اس وقت ہم نے بحیثیت غلام ہونے کے ان سے کچھ سونا ادھار لے لیا تھا، کچھ زینت کے سامان ان سے لے لیے تھے کہ ہم واپس آ کر ان کو لوٹا دیں گے۔ لہذا اس طرح فرعون کی قوم کا جو سونا تھا وہ جو زیور تھے وہ ہمارے پاس موجود تھے۔ اب آپ جب چلے گئے تو آپ کے جانے کے بعد سامری نے ہم سے کہا کہ یہ جو زیور تمہارے پاس ہے اس پر جو ہے تمہارے اختیار کیوں ہے، اس لیے کہ نہ تو یہ ہمارے غنیمت ہے اور نہ ہی یہ تمہاری ملکیت ہے، اس لیے کہ یہ تو تم نے ادھار کیا، اس لیے کہ تم نے اس کو فرعون کی قوم سے ادھار لیا تھا، اس لیے تمہاری ملکیت تو ہوا نہیں۔ اور مال غنیمت اس لیے نہیں ہوا کیونکہ جنگ کے دوران جو مال ہتھیایا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں، تمہاری تو جنگ ہوئی نہیں۔ تو اس اعتبار سے نہ یہ مال تمہاری ملکیت ہے نہ مال غنیمت ہے، یہ تم پر ایک قسم کا بوجھ ہے، لہذا اس کو تم میرے پاس دے دو۔ اس لیے کہ موسیٰ تم سے اسی لیے ناراض ہو کر کے چلے گئے ہیں کیونکہ تمہارے پاس قوم فرعون کا مال موجود ہے، تم یہ مال مجھ کو دے دو، پھر میں اس کو کہیں دفن کر دوں گا یا اس کو ٹھکانے لگا دوں گا اور پھر اس طرح موسیٰ جو ہے لوٹ کر کے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ پھر اس طرح ہم اپنے گھروں کو گئے اور سارا مال لا کر کے ہم نے سامری کا ڈال دیا، سامری نے بھی اپنا مال ڈال دیا اور پھر نہ جانے اس نے کیا کیا کہ پھر ایک بچڑا اس نے نکالا اور کہنے لگا کہ ہم وہ بچڑا جب آواز کرنے لگا کہ ہم اس کو دیکھ کر حیران نہیں تھے، ہم نے تو مصر میں کئی بت دیکھے، کئی مورتیاں دیکھی، لیکن ہم کبھی جو ہے ان کے آگے نہیں جھکے، ہم نے کبھی ان کی پوجا نہیں کی۔ اگر یہ بھی خالص مورتی ہوتا تو ہم اس کی پوجا نہ کرتے، لیکن جب اس نے آواز نکالنا شروع کیا تو ہم حیرت میں پڑ گئے، ہماری عقلیں مان کھا گئی اور اس کی عالم تحیر میں دیکھے اتنے میں پھر اس نے سامری اور اس کے کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تمہارا خدا ہے، اور جو ہے تو موسیٰ اس کو ڈھونڈنے جو ہے وہ دور پر چلے گئے، لیکن تمہارا خدا حکم اتحاد کر کے معذرت کہاں آ گیا ہے، لہذا تب ہماری عقلیں اس کو تسلیم کرنے لگی اور ہم اس کے سامنے سجدے کرنے لگے۔ انہوں نے جو ہے تو یہ جواب موسیٰ علیہ السلام کو دیا، کیونکہ سامری جو تھا میں نے اسے قبل میں بتایا کہ یہ منافق تھا، لہذا ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو قوم میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، وہ بس موقع کی تلاش ہوتی ہے کہ ہم کو موقع ملے اور ہم قوم کے اندر انتشار و اضطراب کی آگ کو بھڑکا سکیں۔ لہذا جب فرعون کا لشکر درکار ہونے والا، میں نے اسے قبل واقعی بیان کیا تھا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے تو اپنی گھوڑی بیزون کو لے کر کے اترے تھے اور فرعون دریا میں اترنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ نے اپنی گھوڑی کو آگے کیا اور جب آپ کے پیچھے فرعون کا گھوڑا دوڑا تو پوری قوم جو ہے وہ فرعون کے پیچھے چلی۔ اب اس منظر کو بنی اسرائیل دیکھ نہیں رہے تھے کہ لہٰذا جو ہے، لیکن اس وقت ایک جلد بازی کی کیفیت تھی، اس لیے کہ بنی اسرائیل ابھی مکمل دریا کے پار ہوئے نہیں تھے، آدھے دریا ہی میں تھے، دریا سے چلتے چلتے وہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ کس طریقے سے فرعون کا لشکر اتر رہا ہے، اسی گہما گہمی کے عالم میں تھے، یہاں تک کہ جب فرعون کا پورا لشکر اترا اور وہ ڈوبا اور حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے تو اپنی گھوڑی کے ساتھ سلامتی سے اوپر کنارے پر آ گئے اور فوراً ادھر موت جو ہے تو پانی کی مل گئی اور فرعون کا پورا لشکر کرنا ہوا، تو بنی اسرائیل اس منظر کو دیکھنے میں لگے ہوئے تھے، ان کی توجہ جبریل علیہ السلام کی طرف نہیں ہے، حالانکہ جبریل علیہ السلام تسلیم فرماتے ہیں اس وقت نفس نفیس موجود تھے، سب کو نظر آ رہے، لیکن ہوتا ہے عقل میں توجہ کبھی کبھی ہوتی ہے کہ کوئی چیز ہماری نظر کے بالکل سامنے ہوتی ہے لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، ہم کسی اور چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی شخص ہمارے سامنے بیٹھا ہو لیکن ہم اس کو نہ دیکھ کر آگے کسی اور کو دیکھ رہے ہو، تو ہوتا یوں ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں رہتی۔ تو یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوا کہ کسی کی توجہ جبریل علیہ السلام کی طرف نہیں گئی، کیونکہ وہ سب کے سب اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ فرعون سمندر میں کیسے غرق ہوگا، سب کو یہ فکر لگی ہوئی تھی کہیں وہ آ نہ جائے، کہیں ان کو قتل نہ کر دے، لیکن اس وقت صرف سامنے وہ شخص تھا کہ وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ جبریل علیہ السلام جو ہے تو گھوڑی پر آگے آگے اور جہاں آپ کی گھوڑی کا قدم پڑتا ہے وہاں پر جو ہے تو ایک چمک پیدا ہوتی ہے اور وہاں کی گھاس ہری ہو جاتی ہے۔ جب اس نے اس منظر کو دیکھا کہ جبریل علیہ السلام سلامتی کے ساتھ اس دریا سے باہر آ گئے اور ان کے باہر
گیا تو اس جگہ سے اس نے مٹی اٹھائی اور وہ مٹی اس نے سنبھال کر کے اپنے پاس رکھ لی کہ وقت ضرورت کے کام آئے گا. لہذا اب وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح مجھ کو موقع ملے کہ میں قوم کو گمراہ کر سکوں. لہذا جس وقت یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا پار کر کے چلنے لگے تو ایک جگہ سے جب ان کا گزر ہوا قوم عمالقہ سے تو انہوں نے دیکھا کہ قوم عمالقہ کے لوگ گائے کی پوجا کر رہے ہیں. تو اس وقت بنی اسرائیل نے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی ایسا معبود ہے جو خدا بنا. تو ہم اس کو پوچھیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہاں چھڑک دیا. اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا روح اور دبدبا تھا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت. حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی, موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی, لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے روح اور دبدبا عطا فرماتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے, آپ کا روح بڑا زبردست تھا, ہر کوئی آپ سے کامتا تھا. موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام بڑے نرم مزاج تھے, بڑے ہی جو تو آپ حنیف اور پرتبار تھے, صبر کرنے والے, معاف کرنے والے تھے. اس لیے لوگ آپ کو جو ہے تو زیادہ آپ سے روح آپ کا نہیں پڑتا تھا آپ کو. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا روح ایسا تھا کہ آپ سنیں گے آگے کہ جب موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر کے آئے تو پوری قوم جو ہے سیدھی ہو, جو آپ کے جانے کے بعد ٹیڑھے ہو گئے تھے اور ہارون علیہ السلام کے سمجھانے کے بعد بھی سمجھے, موسیٰ علیہ السلام کے آتے ہی فوراً سب سیدھے ہو. اب سب جو ہے تو توبہ کرنے لگے, آپ کو آگے پرانے آئے آپ سنیں گے. اور یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ تمہیں ایک دوسرے کو قتل کرنا پڑے گا تو انہیں اپنی قتل کی شکایت کرتے ہیں. یہ روح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو, یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روح اور دبدبا عطا فرمایا تھا کہ جمال کے ساتھ جلال کے جلال بھی ہوتا تھا. حضور کے اللہ نے جمال اور جلال دونوں کو اس انداز میں رکھا تھا کہ حضور اگر جمال کی حاجت نہیں ہوتے تب بھی حضور کے روح اور حضور کے دبدبے کا عالم یہ ہوگا کہ بڑے سے بڑا کوئی منتقی بھی حضور کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. بڑے سے بڑا پہلوان ہو, رستم بھی ہو, اور حضور کے سامنے بولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا. اس لیے تو آج فرماتے ہیں کہ جو حضرت نے فرمایا ہے کہ تیرے آگے ہے یوں تبے نچے کسہا عرب کے بڑے بڑے, وہی جانے تمہیں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے. حضور کا روح ایسا تھا کہ حضور کلام کرتے, حضور بات کرتے تو لوگ ایسے خاموش ہو جاتے کہ گویا وہ ہے ہی نہیں. صحابہ کرام کس قدر ادب سے سنتے کہ ان کے سروں پر پہلے آ کر بیٹھ جایا کرتے. تو حضور کا اللہ کے سر پر بتا فرمایا. تو موسیٰ علیہ السلام کا روح تھا. اب جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو پھر سامری کو موقع ملا, کیونکہ یہ دیکھ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں تو کچھ کرنے کا موقع ملے گا نہیں. اور دوسری چیز بنی اسرائیل کی کمزوری کو جان گیا کہ ان کو کوئی نہ کوئی بت چاہیے جس کی یہ پوجا کرے, کیونکہ یہ کہہ چکے ہیں ان کے دل میں تو یہ بات ہے, بس اس کو تھوڑی سی ہوا دینے کی ضرورت ہے. اب جب موسیٰ علیہ السلام کو دور پر گئے تو سامری کو کوئی موقع مل گیا. اب سامری نے پوری قوم کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو 20 دن گزرنے کے بعد کہنے لگا کہ 40 دن ہو گئے. اس نے دن اور رات کو الگ الگ شمار کر کے 40 کو دیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ اس لیے تم سے ناراض ہو کر چلے گئے کیونکہ تمہارے پاس جو ہے تو فرعون کا سونا موجود اور یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے. جب تک یہ مال تمہارے پاس ہے لہٰذا موسیٰ تمہارے درمیان نہیں رہے, لہٰذا یہ مال مجھ کو دے دو, میں اس کا کوئی نہ کوئی تدبیر کرتا ہوں, اس کے دفن کر دوں گا یا کوئی اس کا میں لگا دوں گا ٹھکانا. پوری قوم نے جو ہے تو اس سے بہت ساری باتیں توڑ لی کی اور سارا مال قوم نے اپنی عورتوں سے لا کر کے سامنے کے سامنے رکھ دیا. سامنے نے اپنے پاس جو تھا اس کی بیوی کے پاس جو تھا سارا مال لایا اور لا کر کے اس نے پہلے پھر پورا ایک پلاننگ تیار کر رکھا تھا. زمین کے اندر ایک بڑا کھود کر اس میں چونکہ یہ جو تو تھا ہی خود یعنی کہ تھا ہی وہ مورتیاں بنانے والا, کیونکہ اس کا باپ جو تھا تو فرعون کا باپ یہی کام کرتا تھا تزرگیری کا کام. اس کو یہ ساری چیزیں اچھے سے آتی تھی. اس نے ایک جانور کا جو ہے 6 مہینے کے جو بچہ ہوتا ہے اس کے برابر کا ایک مجسمہ تیار کیا اور یہ سارا سونا لے کر کے اس کو آگ میں تپا کر کے اسے پگھلا کر کے اسے اندر ڈال دیا. چند گھنٹوں کے بعد وہ جب سوکھ گیا ٹھنڈا ہو گیا تو ایک بچڑے کی شکل میں جو اس کو باہر گیا اور پھر وہ مٹی جو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑی کے پیروں کے نیچے اٹھائی تھی وہ مٹی اس نے جو ہے تو اس کی ناک میں ڈالی. اب اس کو بھی خبر نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا, اس کا انجام کیا ہونے والا ہے, سامنے نے خود بھی نہیں سوچا تھا.
جیسے وہ مٹی اس کی ناک میں ڈالی تو لہٰذا قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک بیجان بچڑے کی طرح ہو گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کی قدرت سے وہ بچڑا جاندار ہو گیا، اس کے اوپر گوشت سب کچھ آ گیا اور وہ جو ہے تو آواز بھی کرنے لگا۔ اب اگر صرف وہ مورتی ہوتا تو بنی اسرائیل اس کو نہیں پوچھتے تھے، کیونکہ اس سے نہیں بڑی بڑی مورتیاں وہ مصر میں دیکھ چکے تھے، لیکن وہاں ان کو بارہ دعوت دی جاتی تھی۔ فرعونی ان کو بارہ کہتے تھے کہ ان کو پوچھو، ان کی پرستش کرو، تو وہ نہیں پوچھتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ مورتیاں کچھ نہیں کرتی، انہیں تو خود ہم بناتے ہیں۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ بچڑا زندہ ہو گیا، اس کے اوپر گوشت سب کچھ آ گیا، آواز بھی کرنے لگا، تب جو ہے تو ان کی عقلیں جو ہے وہ ماند پڑ گئی اور انہوں نے جو ہے تو اس کے آگے سجدے کرنا شروع کیا۔ جب تک وہ بچہ خاموش رہتا یہ اس کے لیے تو گھومتے، تب بجاتے، ناچتے، اور جیسے وہ آواز نکالتا ہے اس کے آگے فوراً سجدے میں گر جاتے۔ تو لہٰذا ان لوگوں کی یہ کیفیت تھی اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ مصر میں ہم یہ سب کچھ دیکھ چکے تھے، ہم یہ سب نہیں کرتے، لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ واقعی بچہ زندہ ہوا اور وہ آواز کرنے لگا تب جا کر کے ہم جو ہے تو اس کو ہم نے سجدہ کیا۔ یہ بات انہوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو ساری بتائی۔ لہٰذا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا، کیا ہوا، وہ تو انشاءاللہ آگے بیان کروں گا، لیکن یہاں پر ایک چند باتیں عرض کریں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، ان اللہ علی شاہد، تو کسی کی محنت اور مراحل بھی نہیں کرتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سامری نے جب قوم کو گمراہ کرنے کے لیے وہ بچڑا تیار کیا اور وہ مٹی ڈالی تو آخر وہ زندہ کیوں ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے زندہ نہ کرتا، قوم گمراہ نہ ہو، لیکن اللہ کی حکمت کو دیکھ، اللہ کی قدرت بھی ہے اور اللہ کی حکمت بھی ہے۔ سامری کے کرنے سے کچھ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو پیدا فرماتا ہے۔ در حقیقت یہاں بنی اسرائیل کا امتحان لینا مقصود۔ اب سمجھیں کہ خلق عادت نامی کوئی چیز، یعنی کوئی ناممکن کام اگر ممکن ہو جائے، میں اس سے پہلی بات بتا چکا، اگر خدا کی طرف سے ہو تو اس کی قدرت ہے، اگر نبی کی رضا سے ہو تو معجزہ ہے، ولی سے ہو تو کرامت ہے، مومن سے ہو تو معونت ہے، اور کافر سے ہو تو استدراج۔ سب کیا نظر ہے آج کل بہت سارے کافر ایسے ہیں، مشرک ایسے ہیں کہ جو ایسے چیزیں دکھا دیتے، تو جادوگر بھی جیسے جادو کے ذریعے چیزیں دکھا دیتے۔ عوام کا حال یہ ہے کہ بس چمتکار کو نمسکار کرنا، جہاں کچھ انوکھی چیز دیکھی اور اپنا سر چھکا اور اس کو تسلیم کر لیا، مان لیا۔ یاد رکھو ہر چیز کو پرکھنے کا ہم کو ایک پیمانہ دیا گیا، وہ ہے شریعت۔ ہر چیز کو شریعت کے معیار پر پرکھو۔ اگر کوئی انہونی بات ہوئی ہے، اگر خدا کی جانب سے ہوئی ہے تو اس کی قدرت ہے، یقین مان۔ نبی سے ہوا ہے تو معجزہ ایمان لے آؤ، ولی سے ہوا ہے تو کرامت ہے، اس پر یقین رکھو، لیکن کسی کافر سے ہوا ہے تو اس پر راج ہے، اس پر ہرگز مت مانو۔ اس لیے کہ وہ صرف نظر کا دھوکہ ہے، دکھاوا امتحان ہے۔ کافر کی کی ہوئی ایسی بات پر ہرگز یقین نہ کرو۔ اس لیے آپ اسلام نے فرمایا کسی نجومی کے پاس جائے، کسی کاہن کے پاس جائے اور اسے مستقبل کی بات پوچھے، اس نے کفر والا کام کیا۔ لہٰذا یہ مال نکالنا، یہ کرنا، یہ سب چیزیں ہمارے یہاں جائز نہیں، البتہ قرآن سے جائز ہے، اپنی تفسیر نہیں کرتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کافر کے ہاتھ پر بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی یہ معاملات کر دیتا ہے، کیونکہ میں نے کہا اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت علی مصعب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وقت میں ایک بہت بڑا کافر، بہت بڑا پکا کافر، اور جو ہے تو اس نے ریاضت کر کے اپنے نفس کو مار کر کے اس نے وہ ترقی حاصل کر لی تھی کہ وہ ناممکن کو ممکن کرتا تھا۔ حضرت علی مصعب سے کہنے لگا کہ بھائی یزید تم نے مجھ میں کیا جو تم کر سکتے ہو میں نہیں کر دیتا ہوں۔ آپ نے کہا اچھا کیا کر سکتے ہو؟ کہنے لگا کہ دیکھو ایک بڑا بزرگ میں اس میں جو ہے تو کرے پر اپنے آپ کو پانی بنا سکتا ہے، کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہو جائے۔ لہٰذا سب سے پہلے وہ کافر اس گلے میں اترا اور اس نے اپنا عمل کیا اور اس کا پورا وجود پانی کر دیا۔ حضرت علی مصعب نے اپنا کپڑا جو ہے اس میں ڈبا کر کے نکال کر کے رکھ دیا، پھر دوبارہ وہ اپنی اصل حالت میں آ گیا۔
تو اس نے پانی سے کہا کہ اب آپ کیجیے، کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن ایک بات سن لے کہ جب میں پانی بن جاؤں تو اپنا کپڑا مجھ میں ڈبو لینا اور وہ سنبھال کرنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت اس کو اترے آپ کے اقدام پر اور جب آپ کا پورا وجود پانی ہو گیا، اس کے بعد آپ پھر دوبارہ واپس اپنے وجود میں آئے انسانی حالت میں۔ پھر آپ نے اس کو ساری بات بتائی، کہا کہ جب تو پانی ہوا تھا تم نے یہ کپڑا جو اس میں ڈبو لیا تھا، اب میں جب پانی ہوا تم نے کچھ کپڑے کو ڈبو لیا، اب ان دونوں کو سنوں۔ جب اس نے ان کپڑوں کو سنا تو وہ کپڑا جو اس کے پانی میں بھیگا ہوا تھا وہ سخت بدبودار تھا، اور وہ کپڑا جو بڑی مسانی کے پانی میں بھیگا ہوا تھا وہ بڑا خوشبودار تھا۔ کہنے لگا یہ کیا بات ہے؟ آپ نے کہا تھا نا کہ ہم تجھ میں کیا فرق ہے؟ دیکھ فرق یہ ایمان اور کفر کا۔ محنت تو نے بھی کی، محنت میں نے بھی کی، اللہ نے مجھ کو بھی صلاحیت دی، اللہ نے تجھ کو بھی دی، لیکن میرے پاس ایمان کی دولت ہے، تیرے پاس نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا مسلمان۔ بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اگر کافر بھی محنت کرے تو اللہ اس کا انعام اس کو کچھ نہ کچھ دنیا میں عطا کر دے گا۔ تو یہ دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ ہاں بس کافی صحیح ہے، وہ لوگ بھی صحیح ہے۔ آج لوگوں کا حال یہی چلا، آج کل ایسے جاہل پیر اور بابا نکل کے آئے ہیں مارکیٹ میں، بنا جانے کو کیا کیا کر کے دکھا، خود تو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھے گی، خود تو بیچاروں کو دین و شریعت سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور عجیب عجیب چیزیں دکھا کر کے لوگ کہتے ہیں وہ اتنے بڑے پہنچے ہوئے۔ تو ایسے جاہل پیروں سے دور رہے، جو خود نماز نہ پڑھتا ہو، جس کا شریعت پر عمل نہ ہو، وہ کتنا بھی بڑا آپ کو جو ہے تو معجزہ کو آپ کو ایسی انوکھی چیز دکھا دے، آپ کو کوئی ناممکن چیز ممکن کر کے دکھا دے، وہ خرق عادت دکھا دے، وہ کرامت نہیں، وہ استدراج ہے، وہ ایک دکھاوا، ایک چھلاوا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے کہ وہ تمہاری نظر پر ایک ایسا فریب کر دیتا ہے کہ تمہیں کچھ اور نظر آتا ہے۔ تو ایسوں کی اس میں آئے کہ آج کل ایسے نکل چکے، وہ کہتے ہیں ہم نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو دائیں کو سکھائے نماز، ہمارا ہر وقت وضو رہتا ہے، ہر وقت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جو فرعون نے سامری نے کہا تھا نا کہ یہ جو بچڑا ہے تو یہ تمہارا خدا ہے، یہ تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ اس کو بھول گئے اور یہ حضور اتحاد کر کے اس بچڑے میں آ گیا، وہ خود چل کر تمہارے پاس آیا ہے معذرت۔ آج کل کچھ جاہل پیر ایسے ہی کہتے کہ صوفیت کے نام پر، تصوف کے نام پر وہ جاہل پیر یہ کہتے کہ خدا معاذ اللہ ہم نے سما گیا ہے، اللہ حضور کر گیا ہے ہمارے اندر، اب ہم جو کہتے ہیں وہ اللہ ہی کسی زبان ہے، وہ اللہ کے کام معاذ اللہ۔ تو یاد رکھو وہ جاہل صوفی جس کا شریعت سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کی کوئی بات نہیں مان جائے، خدا کسی کو حضور کرے، خدا کسی کی سمائے معاذ اللہ، اس سے بڑا شرک اور کفر کیا ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں ایسے جاہلوں سے بچیں۔ تو غرض کے بتایا رہا تھا کہ سامری جو ہے اس نے بھی قوم کو یہی کہہ کر گمراہ کیا تھا کہ جب اس بچڑے کے اندر جو تمہارا خدا سما گیا، اب قوم جو ہے اس وجہ سے گمراہ ہو رہی تھی۔ تو یہ جو خرق عادت ہوتا ہے تو ہر ایک کی طرف سے اس کو پہلے پڑھا شریعت کے دائرے کس کی طرف سے، تو قوم کا یہ امتحان، اللہ نے قوم کا امتحان لیا تاکہ دیکھے کہ کون لوگ جو ہے تو بچڑے کو پوجتے ہیں اور کون لوگ جو ہے سے بچتے۔ کیوں؟ اب ان کے پاس معیار کیا تھا؟ معیار ان کے پاس ہارون علیہ السلام، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ کر گئے تھے میرے پیچھے ہارون کی بات ماننا، میرے نائب کی بات ماننا، ان کے علاوہ کسی اور کی مت سننا، یہ جو کہے اسی پر عمل کرنا، یہ میرے نائب ہے، میرے خلیفہ ہے۔ لہذا اب دیکھنا یہ تھا کہ قوم کے سامنے جب یہ عجوبہ ہو رہا، قوم کے سامنے ناممکن کام ممکن ہوا، تو قوم کس کی پیروی کرتی ہے؟ کہ وہ سامری کی کرتی ہے یا ہارون علیہ السلام کی کرتی ہے؟ کہ وہ سامری کی بات مانیں گی یا موسیٰ علیہ السلام جس کو اپنا نائب ٹھہرا کرے اس کی بات مانیں؟ یہ امتحان تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہ کام تو ہوا پھر سامری اس کا سبب بنا، اس کفر کو کروانے کا سبب سامری بنا، لیکن اس بچڑے میں جان اللہ ہی کی قدرت سے آئی۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام سے جب قوم نے کہا تھا معجزہ دکھاؤ، تو آپ نے کہا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہ جو سامنے پہاڑ ہے نا اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکل کر کے آئے جو 6 مہینے کی حاملہ۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ نے اشارہ کیا، آپ کا اللہ نے آپ کے ہاتھوں پر معجزہ ظاہر کیا، پہاڑ پھٹا اور ایک اونٹنی اس کے اندر سے نکل کر گیا۔
جو 6 مہینے کی حاملہ وہ دودھ بھی دیتی تھی اور جو ہے تو چلتی بھی تھی اور جو ہے تو بس وہ کلام نہیں کرتی، جس کا ذکر قرآن ہے. اور یہ تو سامری کا بچہ یہ جو ہے تو کھاتا پیتا تھا نہ کچھ کرتا تھا، البتہ یہ آواز کرتا تھا. جیسے کہ حضرت ہارون حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ جو ہے تو مٹی کا پرندہ بنا اور اس میں بھوک مارتے کن بھی اس نگاہ کو زندہ ہو کر کے ہوا میں اڑ لینا. تو ایسی اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ بندہ کرتا ہے اور اللہ اپنی قدرت کا اظہار بندے کے دست حق پر کرتا ہے. تو لہٰذا یہاں سامری نے اس بچڑے کو بنایا اور وہ مٹی جو جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے ٹانپوں سے اٹھائی تھی وہ جب ڈالی تو وہ زندہ ہوا. اب قوم کا امتحان ہوا، قوم کی آزمائش ہوئی کہ کون جو ہے تو ثابت قدم رہتا ہے اور کون جو ہے تو راہ سے بھٹکتا ہے. تو یہ امتحان تھا، اس لیے یہ معاملہ ہوا. تو بہرحال ایک چیز تو یہ، دوسری چیز یہ سمجھے کہ شرک اور کفر یہ ابتداء یہ وہ جرم ہے کہ جن پر خاموش رہنا بھی جرم. اگر کوئی شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، ارتداد کر رہا ہے تو ایسے جرم پر خاموشی اختیار کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم. حضرت سیدنا یوشع نبی علیہ السلام کی طرف اللہ نے وہی فرمایا کہ یوشع میں تمہاری قوم سے جو ہے تو 7,000 نیک لوگوں کو اور 40,000 برے لوگوں کو اور 40,000 نیک لوگوں کو ہلاک کر دوں. یوشع السلام نے کہا کہ اللہ بروں کو ہلاک کرتا ہے، سمجھ میں آپ کی بات، لیکن نیک لوگوں کو کیوں ہلاک فرمائے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ یہ لوگوں کو نیکی، خود تو نیک ہے لیکن لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے، انہیں نیکی کی دعوت نہیں دیتے، خود تو نیک بنتے ہیں لیکن دوسروں کو نیکی کی طرف نہیں بنتے. اس لیے ان کے ساتھ بھی معاذ اللہ وہی سلوک کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر قدرت، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. ایک چیز یہاں پر اور یہ بھی سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، آپ ایک چیز پوری قوم اکثر کو گمراہ کی ہو. ایک بہت اہم بات، جب بھی یہ لوگ مصر میں تھے، مصر میں فرعون اور فرعون اپنی بھی عبادت کرواتا تھا اور اس نے الگ الگ بت بنائے رکھے تھے، ان کی بھی عبادت کرواتا. ان کو پوجا کرو، ان کی پوجا کرو، ان کو سجدہ کرو. تو وہاں قوم گمراہ نہیں ہوئی. 300 سال تک یہ لوگ فرعون کی غلامی میں رہے لیکن کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی فرعون کو سجدہ نہیں کیا، کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. لیکن کیا وجہ ہوئی کہ یہاں پر ایک 40-20 دن ہی کے اندر پوری قوم گمراہ ہو گئی اور بچڑے کو سجدہ کرتے تھے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں پر فرعون کے مصر میں جو ہے مخالف ماحول، وہاں بہکانے والے، گمراہ کرنے والے انہیں پہ دشمن تھے جو ظاہر تھے اور بنی اسرائیل اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ بت پرست ہے، یہ کافر ہے، یہ ہمیں بت پرستی کی دعوت دے رہے، اس لیے ان کی بات نہیں مانتے تھے. لیکن سامری جو ایمان کا دعویٰ کرتا تھا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، جب اس نے کہا کہ یہ بچڑا تمہارا خدا ہے اور خدا اس میں حضور و اتحاد کر گیا ہے اور موسیٰ اسی کو ڈھونڈنے دور پر گئے ہیں، جبکہ یہ خدا چل کر تمہارے پاس آیا ہے، تو پوری قوم گمراہ. کیا مطلب جب کوئی غیر اگر ہم پر حملہ کرے تو ہم آسانی سے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، لیکن جب کوئی شخص نفاق کی آڑ لے کر کے، کلمے کی آڑ لے کر کے، نماز روزے کی آڑ لے کر کے گمراہ کرے گا تو قوم جلدی گمراہ ہو جائے. یہی حال جو ہے تو آپ ہر دور میں دیکھیں. حضرت آدم نبی علیہ السلام جب آپ جنت میں تو شیطان نے کیا کہا، میں تمہیں خیر خواہ، اپنے آپ کو خیر خواہ کی شکل میں ظاہر کیا، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر کے آدم علیہ السلام کو اس کے بارے میں چاہتا. دیگر دنیا کی کمالی کو آپ پڑھ کر کے دیکھ، میرے پاس کم کی سب کی میں بیان کرتا ہوں. تو ہر دور میں یہ ہوتا رہا کہ دشمن جو ہے تو وہ نفاق کا لبادہ اڑ کر کے آتا ہے. اگر آج بھی کوئی کافر ہم سے بت پرستی کروائے تو ہم نہیں کریں. اگر کوئی کافر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے تو ہم ہرگز برداشت نہیں کریں. قرآن کے خلاف جو ہے کوئی آئے تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. دین کے خلاف کوئی بکواس کرے تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. لیکن آپ دیکھ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ بابری مسجد جب شہید کی گئی
تو تمام مسلمانوں کا غصہ ہو گیا، تمام مسلمانوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا. لیکن سعودیہ میں جب سعودی حکومت نے کئی مساجد اور صحابہ کرام کے مزارات کو شہید کیا اور اس جگہ پر اپنے محل بنائے، تو آج تک کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں. کافروں نے مسجد میں آئی تو سب کو غصہ آیا، لیکن جب خود کلمہ پڑھنے والوں نے صحابہ کے مزارات کھائے، جب کلمہ پڑھنے والوں نے مساجد کو توڑ کر اپنے محل بنائے، تو آج تک کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں. لہذا آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے آج بھی اگر کوئی کافر کسی مسجد کے بارے میں، مزار کے بارے میں، قرآن کے بارے میں بولے تو ہمارا ہی رویہ ہوتا. لیکن جب آج کے اسی دور میں گستاخ فرقے وہابی دیوبندی اللہ رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، تو ہمارے کانوں پر جھکت نہیں ہے. آج قرآن پاک کو جلایا جا رہا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں. ایسے گستاخوں کے خلاف ہر کوئی مورچے نکال رہا ہے، ہر کوئی میمورنڈم دے رہا ہے. لیکن 40-50 سال ہو گئے جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، جن کی کتابیں آج بھی چھپی ہوئی ہے کہ مان اللہ جیسا کہا محمد یا کسی بات کا مالک کو مختار نہیں، نبی جماعت سے زیادہ صحیح اور ذرہ ناقص سے کمتر ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو کوئی اس کے خلاف بولنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں وہ بھی تو مسلمان ہے، ارے وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی تو کلمہ شریف مسلمان ہے. یہ کہہ کر کے بات کو ختم کر دیا جاتا ہے. یہ سامنے میں عربہ استعمال کیا نفاق کی آڑ میں، ایمان کی آڑ میں کہ مسلمان کہلاتا تھا اپنے آپ کو. جب اس نے کہا کہ یہ بچڑا تمہارا خدا ہے، تمہارا معبود ہے، الہ ہے، تب جا کر قوم نے اس کو سجدہ کر دیا. آج بھی اگر کوئی کافر اگر حضور کے خلاف بکواس کرے تو ہم نہیں سنیں گے، لیکن وہاں بھی جو بندے کر آ کر کہہ دیتا ہے ارے مزاروں پر جا کر شیک کرے، ارے خلیفہ آواز کچھ نہیں دیتے اور آپ کچھ نہیں کرتے، بات تو فوراً لوگ گمراہ ہو جاتے. اب بات تو صحیح ہے، ارے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، دوست سے کیا ہوگا، بھاجا بری نواز سے کیا ہوگا، وہ گولی نہ دیتے، کھلانے والا اللہ ہے. یہ قوم کو اس آگ میں گمراہ کرتے. دیکھو اللہ کا آخری مطلب ہے، دیکھو اللہ کی لاتا ہے، اللہ کی لاتا ہے، اللہ سب کچھ کرتا ہے، ولی کچھ نہیں کرتے، غوث کچھ نہیں کرتے، نبیوں سے کچھ نہیں ہوتا. معاذ اللہ آج قوم اس نام پر فوراً گمراہ ہو جائے. یہی بات کوئی کافر کہے گا تو ہم نہیں مانیں، لیکن جب کوئی کلمہ پڑھنے والا کلمے کے آڑ میں کہے گا ارے خدا کی شان کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً مانیں. یہ ہوتا ہے نفاق کی آڑ میں، نماز کی آڑ میں، کلمے کی آڑ میں لوگ کیسے گمراہ کرتے ہیں. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی غیر اگر کبھی ہمیں گمراہ کرنا چاہے تو ہم گمراہ نہیں ہوتے، لیکن جب کوئی اپنا ہی جو ہے تو نفاق کی آڑ میں ایسا زہر پلائے تو کوئی بھی پی لے. اگر کا ہے نا کہتے ہیں کہ شیعوں کے اہل چاہیے گروہ کیا کہ لوگ پانی کو کر کے دیتے، کوئی کیا پانی ہی نہیں پائے. لیکن اگر کہیں کسی مسلمان کے چلے جائے تو کوئی توقع نہیں رکھے کہ مسلمان ایسا کرے، مسلمان کر کے دے دے. لیکن کوئی بھی کہے کہ مسلمان یہ کوئی ایسا کرے، تو ایک اعتماد ہوتا ہے. تو لہٰذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو معیار کو سمجھیں اور ہر ایک کے پیچھے آنکھ بند کر کے شریعت ہمارے نزدیک سب سے بڑا معیار ہے، اس کو اور اس کے حساب سے جو ہے تو فیصلے کریں. بہرحال یہاں پر اس آیت سے ایک اور چیز مجھے آپ کے سامنے پیش کروں. یہاں پر قال یا قوم الم یریکم ربکم وعدا حسنا. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کیا اللہ نے تم سے وعدہ حسنا نہیں فرمایا، کہ تم سے نیک وعدہ نہیں کیا. اب پوری گفتگو کو ذہن میں رکھنا جو شروع سے تک اختصار کے ساتھ بتا دیں. موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اللہ نے جو تم سے وعدہ حسنا کیا، کیا تم ان وعدوں کو بھول گئے، اور کیا تم پر یہ مدت اتنی طویل گزر گئی، یہ 20 دن تم پر اتنے زیادہ گزر گئے کہ تم نے میرے آنے کا انتظار بھی نہیں کیا کہ میں لوٹ کر آنے والا ہوں. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کا غضب تم پر اترے جو تم نے میرے وعدے کو خلاف کیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے کیا وعدے تو بہت. میں ایک اہم وعدے کی طرف آپ کے ساتھ توجہ سے مرکوز کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب، حدیث پاک کا مفہوم عرض کرتا ہے کہ محبوب اپنی امت سے کہہ دینا، یہ رجب کا مہینہ ہے مبارک مہینہ، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی 27 کے رجب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص بلا کر امت کو نماز کا تحفہ دیا. تو ساتھ ہی فرمایا محبوب یہ نمازیں لے کر کے جاؤ، اور میرا آپ کی امت سے وعدہ ہے کہ جو شخص
ان نمازوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرے گا تو میرا وعدہ ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ اور جو شخص ان نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا، ان کی اہمیت اور افادیت کو نہیں سمجھے گا، نماز کی عظمت کو نہیں سمجھے گا، اسے وقت پر ادا نہ کرے گا، تو میرا ایسے شخص سے کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہوں تو عذاب دوں چاہوں تو بخش۔ اب یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے آپ کے سامنے، اب سمجھیں۔ وعدہ امت سے ہوا لیکن وسیلہ کون ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ حضور کے وسیلے سے امت سے وعدہ کر رہا ہے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے وعدہ ہوا تھا کہ موسیٰ تورات دوں گا، امت سے کہہ دو کہ تمہیں تورات دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے امتیوں میں 40 دن کے لیے جا رہا ہوں تورات دینے کے لیے، 30 دن کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے میں تورات شریف دینے جا رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا میں آپ سے کہتا ہوں کہ امت سے وعدہ ہے آپ کی کہ جو شخص ان نمازوں کو ان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ادا کرے گا اسے میں جنت میں داخل کروں گا۔ اب دیکھیں حضور ہمارے وکیل ہیں، حضور ہمارے شفیع بھی ہے اور حضور ہمارے وکیل بھی ہے۔ میں اس کی تفصیل نہیں کروں گا، یہ بہت نفیس نقطہ ہے، حضور کا وکیل بھی ہونا شفیع ہونا، لیکن بات کہیں اور چلی جائے۔ تو حضور ہمارے وکیل بھی ہے اور شفیع بھی ہے، تو ہم نے حضور کی وکالت کو یک طرفہ دیکھا اور شفاعت کو بھی یک طرفہ دیکھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ نے حضور سے کہہ دیا، اللہ نے حضور سے فرمایا کہ محبوب آپ کا جو امتی سے وعدہ ہے کہ جو 5 وقت کی نمازوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ادا کرے گا اسے جنت میں داخل کرو۔ اب حضور نے بات کر کے بتا دیا، حضور نے اپنا فرض منصبی ادا کر دیا۔ اب ہونا کیا چاہیے کہ امتی اس وعدے پر عمل کرے، اب وہ نمازیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ کو جنت عطا کر دے گا۔ اب دوسری چیز یہ کہ حضور ہمارے شفیع ہیں، حضور اسلام کے قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس اللہ نے حضور سے کہہ دیا کہ محبوب آپ کی امت اگر نماز پڑھے گی تو جنت میں داخل کر دوں، اس بات کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ اور دوسری چیز جو کہ حضور ہمارے شفیع ہے، ہم اس قدر حضور کی شفاعت پر پھولے نہیں سماتے کہ بس حضور تو ہماری شفاعت کر دیں گے، اب نماز مجھے کی کیا ضرورت؟ ہم نماز پڑھے جا رہے ہیں، جو وقت کی نیت کے پڑھ لیتے ہیں یا نہیں بھی پڑھے تو کیا حضور تو شفاعت دیں گے نا، حضور تو شفاعت کر دیں گے نا، تو گویا ہم نے حضور کی اہمیت کو بھی کتنا کم کر دیا کہ ہم نے کبھی غور کیا کہ وعدہ اللہ نے حضور کے ذریعے کیا۔ حضور ہمارے وکیل ہے اور وکیل دونوں طرف سے ہوتا ہے، وکیل دونوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب ہم وکیل کون ہوتا ہے کہ جو جیسے کہ جج اور مجرم دونوں کے درمیان اس کا رابطہ ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے کہ اپنے موکل کو جج کی نظر میں بے گناہ ثابت کرے، لیکن کب؟ جب کہ اس نے کوئی جرم نہ کیا، یا تو رات دن جرم کر رہے اور ہم چاہتے ہیں کہ حضور ہماری شفاعت کر دے، حضور ہماری شفاعت کر دے، ہم نے نمازیں پڑھ لی، جو وعدہ رب نے کیا اس وعدے کو بھلا دیے، اور اس بات پر ہم نے پوری توجہ دے دی کہ حضور تو کل قیامت میں بچا لیں گے، شفاعت کر دیں گے۔ اب آیت کریمہ کو سمجھو، اگر کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے امت سے سوال کر دیا، اب یہ سارے امتی جو بے نمازی ہے تو پوچھیں گے کہ رسول اللہ ہماری شفاعت کرو، حضور تو کریں گے، یہ نہیں کہتے جو شفاعت نہیں کریں گے، لیکن اب ذرا انسان اپنے دیوار میں جھانک کر کے دیکھے کہ موسیٰ علیہ السلام جب لوٹ کر آئے اور قوم سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قال یا قومی، آپ نے کہا میری قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہ تمہارے رب نے جو تم سے وعدے حسنے کیا اس کو تم نے کیا کیا؟ اگر کل قیامت میں حضور نے پوچھ لیا کہ یا امتی، اے میرے امتی، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اس وعدے کا کیا ہوا جو رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ جو 5 نمازوں کا وعدہ ہوا تھا، وہ جو وعدہ حسنا اللہ نے کیا تھا کہ اگر تم نمازوں کو ادا کرے گا تو جنت میں داخل فرمائے گا، تم نے اس وعدے کو کتنا پورا کیا؟ رب تو اب بھی اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ کہ تو نمازی نہیں ہے، تو اگر نمازی ہوتا تو ضرورت نہیں تھی، رب تعالیٰ تجھ کو جنت عطا فرماتا، لیکن تو نے وعدہ پورا نہیں کیا، رب کا وعدہ اب بھی سچا ہے، لیکن تو اپنے وعدے میں کھڑا نہیں اترا، تو نے نمازیں نہیں پڑھی۔ افتعال علیکم العہد ام اردتم، کیا تجھ پر یہ تغییر مدت اتنی طویل ہو گئی، کیا تجھ پر یہ تھوڑا وقت اتنا لمبا گزر گیا
کہ تم نے جو ہے نمازیں نہیں پڑھی. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا پس منظر کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے 20 دن ہوئے تھے, 40 دن کے بعد لوٹے تو کہنے لگے چاہے 20 دن پکڑ لو یا 40 دن پکڑ لو, کہنے لگے کہ تم نے جو ہے تو یہ مدت تم پر اتنی لمبی گزر گئی کہ 40 دن اتنے لمبے ہو گئے تم پر کہ تم نے میرے پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دی, میرے پیچھے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا, میرے آنے کا انتظار بھی نہیں کیا. یہ 40 دن اتنے لمبے ہو گئے, اتنی طویل مدت گزر گئی کہ تم سے صبر نہیں ہوا. لہذا اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن یہی ہم سے سوال کر لے کہ اے میرے امتی, کیا تجھ پر تیری 60 سال عمر اتنی طویل گزر گئی کہ تم نے اپنی پہلی امتوں کے احوال نہیں سنے, کہ اپنے علماء سے ان امتوں کے واقعات تم نے نہیں سنے کہ ان کی عمریں تو ہزار سال کی ہوا کرتی تھی, تیری عمر تو 60 سال ہے, ان کا زمانہ تو بڑا طویل ہوتا تھا, تیرا زمانہ تو بڑا مختصر ہے. کہ میری حدیث نہیں سنی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ میں قیامت کس طرح سے بھیجے گئے, میرے بعد سیدھے قیامت ہے, اور تجھے تو زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا ہے, تم سب سے اخیر میں آنے والے ہو دنیا میں اور جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہو. تمہیں زیادہ دیر برزخ میں سونا نہیں ہے, تمہیں زیادہ دیر قبر میں سونا نہیں ہے, تم آخری امت اور تمہاری عمر 60 سال ہے. پہلے لوگ جو پہلے آ چکے آدم علیہ السلام سے لے کے کچھ سے پہلے وہ اب تک اپنی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں, اب تک وہ اپنی قبروں میں انتظار کر رہے ہیں کہ کب سور پھونکا جائے گا, کب قبر سے ہم باہر نکلیں گے. اتنا طویل زمانہ, کتنی صدیاں ان کو گزر گئی ہے, تمہیں اتنی صدیاں انتظار نہیں کرنی ہے قبر کے اندر. تمہاری عمر 60 سال ہے, ارے پہلے لوگوں کی عمر ہزار سال ہوتی تھی, تو کیا تمہیں 60 سال اتنے بھاری گزر گئے کہ تم نماز نہیں پڑھ سکے؟ ارے صرف 10-15 سال تو نابودیت میں گزر گئے, اس میں بھی جو کچھ سال بچے تھے اس میں تمہارے کچھ بیماری میں گزر گئے, کچھ سفر میں گزر گئے, کچھ نمازیں ایسے ہی کم ہو گئی, تو تم پر پھر بھی یہ مدت اتنی طویل گزر گئی کہ تم رب کی عبادت نہیں کر سکے, تم نمازیں نہیں پڑھ سکے. ارے 60 سال میں سے اگر 12-15 سال ادھر 20 سال نکال دو کسی طرح سے, تو کیا تم پر یہ 40 سال بھی جو اتنے بھاری گزر گئے کہ تم رب کی عبادت نہیں کر سکے, رب کی بندگی نہیں کر سکے, اس کے حضور آ کے سجدے نہیں کر سکے؟ یہ 40 سال کا زمانہ اتنا طویل ہو گیا تمہارے لیے دیگر انبیاء علیہ السلام کے زمانوں سے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی عمروں کی نسبت سے تمہاری عمر اتنی طویل تم کو معلوم ہوگی, تو کیا جواب دو گے؟ پھر کیا تم نے یہ چاہا, دیکھو ایّا علیکم غضب من ربکم, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ خدا کا غضب تم پر نازل ہو, جو تم نے یہ 40 دن برداشت نہیں ہوا, اور تم نے کیا سوچ کر کیا؟ تم نے اس بچڑے کو کیا سمجھ کر کے سجدہ کر لیا کہ تم اپنے رب کے خوف سے بے خوف ہو گئے کہ رب تم پر اپنا غضب نازل نہیں کرے گا, کہ رب کا عذاب نہیں اترے گا, کہ تم کسی کے بہکاوے میں آ گئے, یا اپنے آپ تم نے جو ہے تو اس بچڑے کو سجدہ کر لیا. اگر کل قیامت میں حضور نے پوچھ لیا کہ تمہیں خدا کا خوف نہیں آیا, کہ تمہیں رب کی شدید رب کے عذاب شدید کا تمہیں خوف نہیں آیا, کہ اس رب نے فرمایا ایک دفعہ شراب بھی کرا شدید, میرا عذاب بڑا سخت ہے, کہ تم نے اس رب کے عذاب کو تم نے اتنا ہلکا جانا کہ تم نے یہ سمجھ لیا کہ بس کیا ہے, سو جاؤ تھوڑا سا, ابھی آدھا ہوئی ہے فجر کی, ابھی آدھا گھنٹہ ہے, ابھی مؤذن صاحب نے جو تو 10 منٹ کا اعلان کیا ہے, ابھی تو ہم کے چلے جائیں گے, ابھی تو ہم پڑھ لیں گے, ابھی بعد میں پڑھ لیں گے. تو یہ جو نمازوں میں تم سستی کرتے رہے, یہ جو تم نمازوں کو ترک کرتے رہے کہ تم نے اتنا ہلکا جانا اپنے رب کے عذاب کو کہ تم پر تمہارے رب کا عذاب اتر جائے, تو تم نے اتنا ہلکا جانا. آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے ذریعے آج کیا حالات, آج جی ممالک میں زلزلے آ رہے تھے, وہاں کے حالات کیا کسی سے چھپے ہوئے نہیں, ہر کوئی جو سوشل میڈیا سے واقف ہے, ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ کیسے زلزلے آئے, کیسی بڑی بڑی عمارتیں زمین دوز ہو گئی, کتنے لوگ موت کے دن میں چلے گئے, کتنے لوگ آج پریشان حال گھوم رہے. کیا تمہیں اللہ کے خوف کا ذرا بھی احساس نہیں؟ اذا زلزلت الارض زلزالها, کہ جب تمہاری زمین کی زلزلے سے ذریعے خراب کی جائے, کیا تمہیں اتنا رب کا خوف نہیں؟ کیا تمہیں یہ احساس نہیں کہ جب رب تعالیٰ زلزلہ بھیجے اور تمہاری زمین کو کھرا دے جیسا اس کا کھروانا ٹھہرا ہے, تو کیا پھر تمہاری یہ بڑی بڑی عمارتیں تمہیں بچا سکیں گی؟ پھر خدا کے غضب سے, خدا کے عذاب سے تمہیں کون بچا سکے؟ آج دیکھیں ان لوگوں کے حالات, اللہ رحم فرمائے ان مسلمانوں پر کہ جو آج پریشان حال ہے زلزلوں کی وجہ سے, جن ممالک میں زلزلے آئے, اللہ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے کہ جو اس میں شہید ہوئے. آج ذرا احساس کرے, اور ابھی تو خبریں یہ بھی چل رہی ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر پاکستان یا انڈیا کے طرف زلزلے آ سکتے, لیکن مسلمانوں کے کام پر جھوٹ نہیں ہے. یہ خدا کی طرف سے ایک اشارے ہے کہ بندے تو اب بھی وقت سمجھ جا, میرے حضور آ کر جھک جا, میں آنے والی بلاؤں کو نکال دیتا ہوں, میں اترنے والی مصیبتوں کو روک لیتا ہوں. تو کیا تم پر یہ وقت اتنا طویل ہو گیا کہ تم نے اپنے رب کے عذاب کو اتنا ہلکا جانا؟
کیا اس سے بھی تم نے سبق حاصل نہیں کی؟ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے میرا وعدہ بھی خلاف کر دیا، جو وعدہ میں نے تم سے لیا تھا تم نے تو ان وعدوں کو بھی خلاف کر دیا۔ اب پھر قیامت کے حضور علیہ السلام پوچھ لے کہ بندے جو میں نے وعدے لیے تھے، جو میں نے کہا تھا تجھ سے، ان وعدوں کا کیا ہوا؟ ارے میں نے تو کہا تھا نا کیا صلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، ارے میں نے تو بتا دیا تھا نا کیا صلاۃ المعبود دین، نماز دین کا ستون ہے، میں نے تو بتا دیا تھا نا وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا کیا؟ اب تم مجھ سے شفاعت کا طلب کر رہے ہیں؟ دنیا میں نماز پڑھ کے میری آنکھوں کو تو راحت نہیں پہنچائی، اور اب آ کر کہتا ہے کہ یا نبی اللہ شفاعت کر دیجیے، یا رسول اللہ شفاعت کر دیجیے۔ وہ وعدہ جو مجھ سے ہوا تھا، جو میں نے نماز کے لیے کہا تھا، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، تم نے اس کو پورا نہیں کیا، اور اب چلا آیا ہے کہ یا رسول اللہ میری شفاعت کر دیجیے۔ تو کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں جائے گی؟ کیسے کہے گی؟ کیونکہ یہی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے کل قیامت میں ہماری شفاعت فرمانی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ فرما یہ ہے کہ بندے تو ان احکام کو پورا تو کر، کوئی کمی رہ جائے تو میں شفاعت کر دوں گا، کوئی کسر باقی رہ جائے تو میں معاف کروا دوں گا، لیکن تم پورا ہی پورا ہو کر کے آئے گا، تم مکمل خالی ہو کر کے آئے گا۔ حضور نے اپنی بیٹی کے ذریعے پیغام ہمیں دیا کہ بیٹی فاطمہ اس گمان میں مت رہنا کہ کل قیامت کی کی مدد کروں گا، شریعت پر قائم رہنا۔ جب میں اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہوں کہ شریعت پر قائم رہنا تو امتی تجھے کس طرح سے شریعت پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ، حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کو وضو کراتے ہیں، رات دن حضور کی خدمت میں رہتے ہیں، ہر وقت تہجد کے وقت حضور کو وضو کے لیے پانی دیتے، حضور نے فرمایا سر ربیہ مان ربیہ کیا مان ہے؟ اس نے جنت میں آپ کا پڑوس جاتا کہاں قبول کیا، جنت بھی دی اپنا پڑوس بھی دیا، لیکن ایک وعدہ ہے ربیہ، وعدہ یہ ہے کہ کثرت سجود سے میری مدد کرنا، کثرت سجود سے میری مدد کرنا۔ کیا مطلب یہ کہ میں نے قبول کر لیا، مجھے جنت کی بشارت دے دی، لیکن اس بشارت پر قبول کر کے نمازوں کو نہ چھوڑ دے، نمازیں کثرت سے پڑھنا، فرائض واجبات نوافل کی اہتمام کرنا، تہجد پڑھنا، اشراق پڑھنا، چاشت پڑھنا، تب جا کر امید رکھنا میں نے جو وعدہ کیا ہے وہ بھی پورا ہوگا۔ اب تجھ کو جو وعدہ لے رہا ہوں تو اس کو پورا۔ اب امتیوں کو بھی تو چاہیے نا کہ ہم اپنا وعدہ پورا کریں، ہم بھی تو نماز پڑھے، ہم حضور کی آنکھوں کو راحت پہنچائے تاکہ کل قیامت کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر سکے۔ وہ عشرہ مبشرہ جن کو دنیا میں حضور نے جنتی کہا، وہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، حضرت زبیر بن طلحہ اور حضرت ابو طلحہ اور حضرت عون بن محمد، وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے دنیا میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک وقت کی نماز چھوڑی؟ جن کو دنیا میں کہہ دیا گیا تم جنتی ہو، انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، اور ہماری تو کوئی گارنٹی نہیں، تو پھر ہم کیسے نمازوں کو چھوڑ بیٹھے؟ ہم کیسے اللہ کے رسول کے وعدوں کو فراموش کر بیٹھے ہیں؟ اب یہاں پر جو قوم نے جواب دیا تھا، قوم نے کیا کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام یہ جو کام ہے ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ ہم پر جو ہے تو حملنا، ہم پر بوجھ ڈالا گیا۔ کیا کا بوجھ؟ وہ جو زیورات ہمارے پاس ہے نا، اس وجہ سے سامری نے ہم سے کہا کہ یہ تمہارے نہیں ہے، اور موسیٰ چلے گئے اور اس نے ان کو پہلا کر اس کا بچڑا بنا کر اس کی پوجا پر بلایا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کا عذر قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس میں میعاد چھوڑ کر گیا، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سامری نے ہم کو گمراہ کر دیا۔ ٹھیک ہے سامری نے اپنا کام کیا، لیکن تمہیں میں نے کہا تھا کہ ہارون کی بات ماننا، تم نے سامری کی بات نہیں مانی، تمہیں چاہیے تھا کہ ہارون علیہ السلام کی بات مانتے، سامری کی بات نہ مانتے، اس لیے تم مجرم ہو۔ ان کا عذر قبول نہیں کیا گیا کہ سامری نے گمراہ کیا، سامری کا تو کام ہی تھا کہ وہ گمراہ کرے، تم بھی گمراہ ہو۔ اب یہی سوال مسلمان سے، اب اگر کہیں آقا کریم السلام کہے بندے تو کیوں گمراہ ہوا، تو کیوں نمازوں کو چھوڑ بیٹھا، اب اگر یہ کہے کہ یا رسول اللہ میرے نفس نے تو مجھ کو بہلا دیا، شیطان نے مجھ کو بلا دیا، یا رسول اللہ فجر کو اٹھنا چاہتا تھا، نفس مجھ کو بہکاتا رہا، ارے بھی سو جا، ارے تھوڑی دیر اور رک جا، ارے 5 منٹ اور رک جا، ابھی تو 10 منٹ کا اعلان ہوا، ارے ابھی تو اور ٹائم ہے، ابھی تو اذان ہو رہی ہے، ابھی تو چلے جائیں گے، ابھی تو 15 منٹ کا ہے، رسول اللہ مجھے میرا نفس بہکاتا یا اس میں شیطان بہکاتا رہا۔ تو سوال یہ ہوگا شیطان کا کام تو بہکانا ہے، نفس کا کام تو بہکانا ہے، بندے تو بہکاتا
تجھے میں نے طے کر دیا تھا نا کہ میرے بعد قرآن اور میری اہل بیت کو مضبوطی سے تھامو، شریعت کا دامن مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، گمراہی ہوں گے اصحابی کا نجوم فبأي اقتديتم اهتديتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کی بھی پیروی کرے گا، جس کا بھی دامن تھام لے گا، جس کے بھی نقشے قدم پہ چلے گا، تو گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو نے کیوں صحابہ کا دامن چھوڑا، تو نے کیوں اہل بیت کا دامن چھوڑا، تو نے کیوں قرآن کو چھوڑا، تو نے کیوں شریعت کو چھوڑا، لہٰذا تو مجرم ہے۔ اور اس وقت کیا جواب دو گے؟ سامنے نے کیا کیا؟ اس نے تمام لوگوں کے پاس سے سونا جمع کر کے اس کو بوجھ کہا گیا نا، ملنا، وہ جو انہوں نے کہا نا یہاں پر بوجھ تھا، کیونکہ وہ ان کی ملکیت تھا ہی نہیں، وہ جو سونا تھا ان کی ملکیت نہیں تھا، وہ بوجھ تھا، کیونکہ ایک طرح کی وہ امانت بھی سمجھ لو کہ امانت تھی، نہ ان کی ملکیت تھی نہ مال غنیمت تھی۔ تو اب پھر سامری نے کہا کہ یہ مجھ کو دے دو، اور وہ لے کر کے اس کا بچڑا بنا۔ اب دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا حَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہاں پر کوئی لفظ ملنا ہے، ترجمہ کیا ہے کہ جب ہم نے اس امانت، اس نماز کو پہاڑوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، آسمان پر پیش کیا، تو انہوں نے کہا مولا اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، اللہ اس بات کو نہیں اٹھا سکتے، انہوں نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، آسمان نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس بوجھ کو اٹھا، انسان نے اس بوجھ کو اٹھا دیا کہ مولا میں عبادت کروں، مولا میں بندگی کروں گا۔ تو جب تم نے یہ بوجھ اٹھا لیا تو اب تیرے ذمہ داری ہے کہ تو اس کو صحیح سے ادا بھی کر۔ لیکن ہوا کیا؟ شیطان نے بہکایا اور وہ ہم سے نہیں، اور دنیا کو ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اس نے کیا کیا؟ وہ سب لے لیا اور اس کا بچڑا بنایا اور اس بچڑے میں مٹی ڈال دی، تو وہ آواز کرنے لگا، تو یہ لوگ کوئی عجوبہ معلوم ہوا، سجدہ کر دے۔ شیطان نے یوں کیا کہ ہمارے سامنے دنیا کو لایا اور اس کی رنگینیوں کو اور فیشن کی مٹی اس میں ڈال دی۔ آج مسلمان اس دنیا پرستی نے، اس فیشن پرستی نے ایسا بھٹکلا ہو چکا ہے کہ اس کے آگے جھک گیا ہے، اس کی دنیا سب کچھ کر رہی ہے، اب وہ نمازوں کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے، اب مسجد کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے، اب نیک اعمال کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے، اب وہ جو ہے اس طرف پلٹنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ شیطان نے دھوکہ دیا۔ مسلمانوں ضرورت ہے کہ اس چیز کو پہچان لو، اور اس جو نفس ہے نا، یہ جو شیطان کو ہمارے لیے سامری کی طرح ہے، یہ دنیا اس بچڑے کی طرح ہے، اس کی رنگینیاں اور اس کا جو فیشن ہے وہ اسی مٹی کی طرح ہے، جو ڈالتے ہی وہ بچڑا آواز کرنے لگا۔ یہاں فیشن دیکھ کے مسلمانوں کی آپ ہی چوک کیا جاتا ہے، نئے نئے طریقے کے فیشن۔ یہ یوں سمجھو کہ عبادت اس نے ہم سے نہیں، اور اس عبادت میں ریاکاری کی مٹی ڈالی۔ اب بہت سے ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں، نیک اعمال تو کرتے ہیں، لیکن ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، کچھ غرور کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، میں تو ایسا نمازی، میں تو یہ، تو اس نے کیا کی؟ عبادت تو رکھی لیکن اس نے ریاکاری کی مٹی ڈالی۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال چونکہ وقت کی گنجائش نہیں ہے اور میں اس میں اور بھی چیزیں عرض کرنی تھی، بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو دنیا پرستی، نفس پرستی، اس سے جو محفوظ فرمائے اور ہم کو شریعت پر صحیح معاملے میں عمل کرنے کی توفیق۔ حضرات چونکہ مسائل کا سلسلہ بھی شروع ہے اور اس دنوں میں چند مسائل میں عرض کیے تھے، آج بھی چند مسائل سنے کہ سجدہ میں جانے کے لیے اور سجدہ سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان جس کو جلسہ کہتے ہیں اس میں ایک تسبیح سبحان اللہ کی بیدار بیٹھنا واجب۔ اسی طرح جو ہے تو سجدہ میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی اور قبلہ رخ رکھنا سنت ہے، سب جو ہے قبلے کی سمت میں ہوتی ہے۔ بعض لوگ چھڑوا لیتے ہیں، اس طرح کوئی پیچھا رکھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، بالکل قبلے کی سمت میں ہونی چاہیے۔ اور اس طریقے سے جو ہے تو سجدہ میں جاتے وقت زمین پر پہلے گھٹنے رکھنا، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھنا، اور سجدہ سے اٹھتے وقت اس کے برعکس یعنی پہلے پیشانی اٹھانا، پھر ناک، پھر ہاتھ اور اخیر میں گھٹنے اٹھانا۔ یہ سنت۔ اس طریقے سے اپنی نماز کو جو ہے تو صحیح کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نہ کرے جو تو تھوڑا کی غلطی ہو کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔